بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اسپیشل کے حوالے سے پروگرام کے آج کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے علامہ صاحب سے درس کربلا اور عہد حاضر۔ ہمیں کیا لیسن ملا ہے، ہم نے کیا لیسن لیا ہے، ہم جس عہد میں جی رہے ہیں ممکن ہے اس وقت میں بھی ہمیں کسی یزید کا سامنا ہو۔ یزید اب کسی شخصیت کا نام نہیں رہا، یزید کسی شخص کسی فرد کا نام نہیں رہا، یزید دراصل ایک کردار کا نام ہے جو حق کے سامنے کھڑا ہو جائے اور حق کو دبانے کی کوشش کرے، وہ یزید کے زمرے میں آتا ہے۔ تاریخ نے اس کو ایک حوالہ بنا کے ہمیں پیش کیا ہے، اور عہد حاضر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس وقت کہاں جی رہے ہیں، ہمیں کیا جینا، کس طرح جینا چاہیے تھا، اور ہم اپنی زندگیوں کو اس درس سے کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں علامہ انجینئر کاشف حسین حیدری صاحب سے۔ جی علامہ صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ اہم پروگرام میں محرم الحرام کے اس لحاظ سے جو مجھے مدعو کیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سامعین ہیں وہ جب یہ گفتگو سنیں گے تو ان کی زندگیوں میں وہی جو کربلا کا درس ہے، جو امام عالی مقام علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، جو ان کے بچوں نے، جو ان کے عزیزوں نے، جو ان کے بھائیوں نے، جو ان کے جانثاران نے جو قربانی دی ہے، وہ ہم تک وہ میسیج پہنچے گا۔ تو آج کا جو یہ جو سوال ہے کہ درس کربلا اور عہد حاضر میں جو سلسلہ ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اہمیت اس لیے ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایک وہی یزید تھا، نہیں، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ وہ تو ایک ہمیں شناخت کروائی جا رہی ہے کہ وہ یزید تھا۔ میں جب چھوٹا تھا اور اسکول میں پڑھتا تھا تو میں ایک انگلش کی بک میں ایک چیپٹر تھا حضرت امام حسین گاڈ بی پلیز ود ہم، تو وہ چیپٹر میں ایک بات لکھی ہوئی تھی، اس میں لکھا تھا یزید بیکیم دی رولر آف سیریا، یزید شام کا حاکم بن گیا، ہی ڈڈ ناٹ فالو دا پرنسپل آف اسلام، وہ اسلامی اصولوں کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ وہ فرق آ گیا ہے۔ جی بالکل، وہ اسلامی اصولوں کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ اب ایک طرف یزید ہے، دوسری طرف حسین ہے، بلکہ یہ کہوں ایک طرف اقتدار ہے اور دوسری طرف اقدار ہے، بلکہ یہ کہوں ایک طرف باطل ہے اور ایک طرف حق ہے۔ مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا۔ اے رسول کہہ دے کہ حق آ گیا، تو رسول بھی حق، علی بھی حق، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی حق، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی حق، امام حسین علیہ السلام بھی حق، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی حق۔ اور مجھے ایک یہاں پر اگر آپ کی اجازت ہو تو سورہ نساء کی ایک آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں اللہ کی اطاعت ہے اللہ بھی پاک ہے، جہاں رسول کی اطاعت ہے وہ بھی پاک ہے۔ تو جب اولی الامر کی بات آئی تو جیسے خدا پاک ہے، جیسے رسول پاک ہے، یقیناً اولی الامر بھی پاک ہی ہونے چاہیے۔ تو پھر قرآن نے بتایا کہ اولی الامر جو ہیں وہ ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر قرآن نے بتایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو درس کربلا اور عہد حاضر میں جو اس کا نظام ہے وہ ہمیں اصل میں بتا رہا ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہر دور میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کوئی ایسا شخص تو نہیں جو اسلام کے مد مقابل ہے، کوئی ایسا تو نہیں جو ظالم ہے، کوئی ایسا تو نہیں جو فاسق و فاجر ہے، وہ خواہ کسی بھی لبادے میں ہو، لیکن ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ خانہ کعبہ کا دشمن ہے، وہ توحید کا دشمن ہے، وہ رسالت کا دشمن ہے، وہ نبوت کا دشمن ہے۔ تو اس کے سامنے ہم نے کیسے جانا ہے؟ تو عہد حاضر میں وہ درس کربلا ہمیں یہ میسیج دے رہا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے، اگر ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو ہم
پیچھے چلے جائیں گے. اور وہ جو شیطان جو کہہ رہا تھا خدا کی بارگاہ میں کہ مجھے خلافت دے دو, اور اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. تو خدا نے فرمایا, خدا نے دونوں کو جدا جدا جواب دیے تھے. فرشتوں سے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون, دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور ابلیس سے کہا تھا فخرج منہا, فوراً وہیں سے نکل جا, فإنا کر تجھ پر لعنت ہو. تو اصل میں درس کربلا میں اہل بیت علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کا کردار, ان کے جان نثاران کا کردار, وہ عہد حاضر میں ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اگر کوئی بھی ظالم جابر کوئی بھی ہو اس کے سامنے ڈٹ جانا ہے. کچھ باہر اندر بھی گیا آندہ ہوں, گھوما پھرا ہوں. میں نے ایک یورپی معاشرے کے اندر ایک بس کے پیچھے بڑی خوبصورت بات پڑھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے ناظرین تک اس بات کا پہنچنا بہت ضروری ہے. آپ نے جیسے انگلش بک کا حوالہ دیا, اب یورپ کا معاشرہ ہو اور یہ 3 باتیں میں نے بس کے, اور ایک نہیں ایک بس, اس کمپنی کی بھلے 300 بسیں چل رہی ہیں, ان تینوں کے پیچھے وہی ایک سٹیکر بن کے لگا ہوا تھا کہ ابراہیم کو آگ کچھ نہ کہہ سکی, موسیٰ کو سمندر نہ ڈوب سکا, اور اسماعیل ذبح نہ ہوا. یہ میں نے بس کے پیچھے پڑھا اور آج بھی وہ تصویر میرے پاس محفوظ پڑی. اس کے پتہ نیچے آخری لائن کیا تھی, وہ یہ تھی کہ وٹ از دا ریزن بیہائنڈ, اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ آگ وہاں کچھ نہ کر سکی, دریا سمندر وہاں کچھ نہ کر سکا, اور چھری یہاں نہ ذبح کر سکی, جبکہ ارادہ موجود تھا. چھری والا کوئی بدنیتی سے خدا نخواستہ تو نہیں آیا ہوگا. سمندر والے کو پتہ تھا پانی ہے ڈوب بھی سکتے ہیں, اور آگ والے کو پتہ تھا آگ ہے انسان کے لیے تکلیف, مگر وٹ از دا ریزن بیہائنڈ, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, اس ذات وحدہ اللہ شریک کے اوپر اپنا توکل قائم رکھنا. یہ تھی ریزن, یہ نیچے لکھا ہوا تھا کہ دا فیتھ آلمائٹی, کہ اللہ کی ذات کے اوپر تمہارا یقین کتنا ہے. یہ وہ بچے کو وہاں سے بچا گیا, آگ سے گلزار کر دیا اور دریا میں سے پانی نکال دیا. تو آج کے اس دور میں اگر وہ معاشرہ اس سبق کے اوپر کام کر سکتا ہے, تو میں اور آپ جس معاشرے کے فرد ہیں, جہاں کی اساس یہی ہے, جہاں تربیت گاہ ہمارے پاس کربلا موجود ہے, تو ہمیں پھر کیا آر ہے کہ ہم ان چیزوں سے خود کو باہر لے جائیں. سو آج کے زمانے میں عہد جدید کے اندر بھی بھلے ہم تاروں اور آسمانوں پہ کمندے اور گھر اور مکان اور آسمان پہ ہوا میں اڑنے کے قابل ہو گئے, لیکن ہمیں اپنے درس کی جو وہ گرے ہیں وہ وہیں جوڑ کے رکھنی چاہیے. اتنا اہم موضوع آج کل ایک مطلب ایک سسٹم چل رہا ہے, ماڈرنائزیشن ہے, ہر کوئی یہ چاہتا ہے وہ بے شک سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کہ تھوڑا سا کوئی ایسی گفتگو یا ایسا کوئی سلسلہ ہو کہ جیسے اس کو فیم ملے, سسٹم کو پاپولیرٹی ہو. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ماڈرنائزیشن میں انہوں نے جو یہ خصوصی طور پہ پروگرام کیا محرم الحرام میں, اور درس کربلا کو عام کیا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی جو پرسنالٹی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو, چونکہ درس دور حاضر کی بات ہے, تو میں حضرت بابا گرو نانک کی ایک مثال کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان یقیناً اس سے, کیونکہ ایگزامپل تو کوئی بھی ہو سکتی ہے, ہم بہت ساری ایگزامپل دیتے ہیں فلاں کی فلاں کی فلاں کی. تو ایگزامپل جیسے مولا کائنات علیہ السلام نے نہج البلاغہ فرمایا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. مقصد تو ہے کہ آپ کے سسٹم کی بہتری کس میں ہے. تو میں اگر آپ کی اجازت ایک چھوٹی سی گفتگو جو بابا گرو نانک اور ان کے مرید کے درمیان میں ہوئی, تو یہی محرم آ گیا یا محرم قریب تھا, تو یا محرم آ گیا تھا. اکثر علماء یا اسکالرز بیان کرتے ہیں, تو میں یہ اپنے نوجوانوں کی بہتری کے لیے بھی میسیج کنوے کرنا چاہتا ہوں. تو بابا گرو نانک نے کہا اپنے مرید سے کہ غم حسین منایا کرو. تو چونکہ محرم آ چکا تھا, تو انہوں نے کہا کہ گرو صاحب میں غم حسین نہیں مناتا. تو انہوں نے کبھی کیوں نہیں مناؤ گے غم حسین؟ غم حسین تو منائے مسلمان منائے, ہمارا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں, میں کیوں غم حسین مناؤں؟ بھائی یہ کہنا تھا. تو بابا گرو نانک نے انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرو, اپنے گھر جاؤ اور اپنی ماں اور اپنی بہن سے نکاح کر لو. بھائی یہ کہنا تھا. تو مرید نے کہا بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں, میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا
کہ میں اپنی ماں اور اپنی ان سے بہن نکاح جیسا تعلق قائم کروں. بھائی یہ بات کہنے کی بات تھی، یہ بات کرنی تھی. تو بابا گرو نانک نے کہا کیا مورخ، جس ضمیر کی تو بات کر رہا ہے، جو تجھے ماں اور بہن سے نکاح کرنے سے روک رہا ہے، اسی ضمیر کو تو حسین کہتے ہیں. بس سبحان اللہ. اسی ضمیر کو تو کیا حسین. عہد حاضر میں یہ بات اس طرح کے جو چیزیں ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت اچھی گفتگو رہی ماشاء اللہ سے. ناظرین کرام، عہد حاضر میں اگر ہم درس کربلا سے کچھ ہدایت پانا چاہتے ہیں تو میں ایک خوبصورت بات جو میں نے کہیں پڑھی ہے میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ کربلا ایک ایسا راز ہے جس کو پانے کے لیے آپ کو کسی مذہب، کسی فقہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ لبادہ انسانیت میں کربلا سے راز پا سکتے ہیں. اور شاعر کہتا ہے کہ سنو اذاں تو سمجھو حسین زندہ ہے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.